جماعت اسلامی پاکستان نے تحریک انصاف کے 3 سالہ دور اقتدار کو بدترین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ دور حکومت میں ملک کے صحت، تعلیم، کھیل سمیت تمام شعبے اور ادارے تباہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ وفاق کے پاکستان خطرے سے دوچار رہا۔ مافیاز کی حکمرانی اور اداروں کی تباہی کے باعث ملک کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ملک سکینڈلوں اور بحرانوں کی زد میں رہا۔ جماعت اسلامی کے مطابق بے روزگاری، صحت عامہ، تعلیمی، ماحولیاتی اور سماجی بحران ملک میں چھائے رہے۔ حکومت کی خارجہ پالیسی ناکام رہی اور انتخابی منشور سے انحراف کیا گیا۔ بدترین طرز حکمرانی دیکھنے کو ملا۔ جماعت اسلامی کے مطابق موجودہ دور حکومت میں وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک کو عالمی اداروں کا غلام بنا کر رکھ دیا گیا۔ جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے پی ٹی آئی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی کے شعبہ تحقیق کی طرف سے تیار کردہ 8 صفحات پر مشتمل وائٹ پیپر میں اگست 2018 سے اگست 2021 تک کا موازنہ کیا گیا ہے۔ وائٹ پیپر میں معاشی بدحالی کے حوالے سے اعداد و شمار کے مطابق 3 سال میں معاشی ترقی کی شرح 1.66% کم ہوئی۔ افراط زر یعنی مہنگائی کی شرح میں 2.6% اضافہ ہوا۔ اس عرصہ کے دوران ڈالر کی قدر میں 41.35 روپے جبکہ بیرونی قرضے میں 26 ارب 99 کروڑ ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کل قومی قرضہ 17,949 ارب روپے بڑھ گیا ہے۔ اس عرصے کے دوران پیٹرول کی قیمت میں 24.56 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا۔ براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں 93 کروڑ ڈالر کی کمی ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملکی درآمدات میں 1.916 ارب ڈالر اور برآمدات میں 0.761 ملین ڈالرز کا اضافہ ہوا۔ تجارتی خسارہ 0.543 ملین ڈالر رہا۔ وائٹ پیپر میں دیے گئے مہنگائی کے حوالے سے اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ چینی کی قیمت میں 50 روپے فی کلو گرام، خوردنی تیل کی قیمت میں 146 روپے فی لیٹر، بناسپتی گھی کی قیمت میں 140 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آٹے کے 10 کلو کے تھیلے میں 532 روپے، انڈے فی درجن 60 روپے، بکرے کا گوشت فی کلو 337 روپے بڑھا، بڑا گوشت فی کلو 170 روپے، دودھ فی لیٹر 27 روپے اور چکن زندہ فی کلو قیمت میں 37 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ وائٹ پیپر میں کہا گیا ہے کہ ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا، ماحولیاتی کارکردگی کی درجہ بندی میں کمی آئی، ادویات کی قیمتوں میں 3 سال میں 12 مرتبہ اضافہ کیا گیا، ریلوے کا خسارہ 40 ارب سے بڑھ گیا جبکہ اسٹیل ملز کو مزید 160 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ رپورٹ کے مطابق صنعتی ترقی میں کمی کے ساتھ ساتھ کپاس کی پیداوار میں بھی کمی آئی۔ کپاس کی پیداوار 1 کروڑ 40 لاکھ گانٹھ سے کم ہو کر 156 لاکھ گانٹھ پر آ گئی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ چینی بحران سے قومی خزانے کو 184 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ شوگر سکینڈل میں تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین، وفاقی وزیر خسرو بختیار، حکومتی اتحادی چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی کے علاوہ دیگر سیاسی و حکومتی شخصیات ملوث پائی گئیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مبینہ طور پر پنجاب حکومت کی طرف سے جہانگیر ترین کو 65 کروڑ روپے، خسرو بختیار کو 45 کروڑ اور چودھری مونس الہی کو 35 کروڑ روپے کی سبسڈی دی گئی۔ وائٹ پیپر میں مزید کہا گیا ہے کہ آٹا گندم بحران سے قومی خزانے کو 220 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اس بحران میں وفاقی وزیر خسرو بختیار اور صوبہ پنجاب کے وزیر خزانہ ہاشم جواں بخت ملوث پائے گئے لیکن ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیٹرول کا بحران پیدا کر کے قومی خزانے کو 25 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ سال 2019 میں ملک کو بدترین ٹماٹر بحران کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے مطابق 2021 میں ملک کی 24% آبادی بے روزگاری کا شکار ہو گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کورونا کے دوران ناقص تعلیمی حکمت عملی کے تحت تعلیمی ادارے بند، تعلیمی نظام برباد کر دیا گیا۔ نجی تعلیمی اداروں کی اجارہ داری رہی اور فیسوں میں اضافہ کم نہ ہو سکا۔ ملک کے 64% عوام پینے کے صاف پانی سے محروم رہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں تمام کھیلوں میں تنزلی آئی۔ کھیلوں کے میدانوں میں اضافے کی بجائے سنیما گھروں میں اضافے کے اعلانات کیے گئے۔ اس دور حکومت میں خواتین اور معصوم بچے سنگین جرائم کا شکار ہوئے۔ 3.5 کروڑ سے زائد آبادی غذائی قلت کا شکار ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قومی ادارے پاکستان ریلوے، پاکستان اسٹیل مل، پی آئی اے تباہی سے مزید دوچار ہوئے۔ رپورٹ میں خارجہ پالیسی کو بھی ناکام قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ حکومت نے کشمیر پالیسی سے انحراف کیا اور عالمی سطح پر مناسب سفارتکاری میں حکومت بالکل ناکام رہی، جس کی وجہ سے مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کو بھارت میں ضم کر لیا۔ حکومت نے بالاکوٹ حملے پر بھی خاموشی اختیار کی۔ جماعت اسلامی کے وائٹ پیپر میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ سے کئی قوانین منظور کروانے کے باوجود پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں رہا، جو حکومتی ڈپلومیسی کی مکمل ناکامی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان امریکہ مذاکرات میں سہولت کاری کرنے کے باوجود حکومت ملک کو کوئی فائدہ دینے میں ناکام رہی۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر عافیہ کا مسئلہ امریکی صدر کے سامنے اٹھانے سے گریز کیا اور پاکستان عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہوا۔ جماعت اسلامی نے وائٹ پیپر میں موقف اپنایا ہے کہ موجودہ حکومت 1 کروڑ ملازمتوں، 50 لاکھ گھروں کی تعمیر، پولیس اور نظام انصاف میں بہتری میں ناکام رہی اور عوام کو معلومات تک رسائی کے وعدوں سمیت دیگر تمام وعدے ایفا کرنے میں بھی ناکام رہی۔ آزادی صحافت بھی ملک میں نشانے پر ہے اور حامد میر، طلعت حسین سمیت متعدد صحافیوں پر غیر اعلانیہ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے کراچی کو، جو ملک کا سب سے بڑا معاشی ہب کہلاتا ہے، بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ سول سروس ملک میں خطرے میں ہے۔ مقامی حکومتوں کو اختیارات نہیں دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف حکومتی محاذ آرائی ان 3 سالوں میں عروج پر رہی۔ وائٹ پیپر میں کہا گیا ہے کہ حکومت مطلوبہ ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی اور سی پیک کی رفتار کو بھی حکومتی اقدامات کے باعث کم کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی نے اپنے وائٹ پیپر میں وزیر اعظم کے یو ٹرنز کا بھی ذکر کیا ہے اور اسلامی ریاست بنانے کے دعوے کے حوالے سے حقیقت بھی بتائی ہے۔